بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اسلام میں غلامی کا ایشو یہ ایک ایسا ٹچی ایشو ہے، یہ ایک ایسا حساس اور سینسٹیو ایشو ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور عام رائے یہ ہے کہ غلامی اور لونڈیوں، غلام اور لونڈیوں کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ آج بھی برقرار ہے، اور آج بھی اگر جنگ ہوگی تو جنگ میں خواتین جو پکڑی جائیں گی ان کو لونڈی بنا کے رکھا جائے گا، ان سے جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو رائے ہے ہمارے اکثر علماء کی ہے، اس کے لیے وہ قرآن مجید سے دلیل دیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں آج خواتین حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ استاذ امین احسان اصلاحی نے جو اس موضوع پر ایک نوٹ لکھا ہے اپنی تفسیر سورہ نور میں، وہ میں آپ کے سامنے اس کا کچھ نکات بیان کروں، کیونکہ انہوں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کا تدریج سے خاتمہ کیا، گریجول ایلیمینیشن کی غلامی کی، اور ان میں لونڈیاں بھی شامل تھیں، ان میں غلام بھی شامل تھے ظاہر ہے، اور جب تک کہ یہ ایلیمینیشن نہیں ہوئی ظاہر ہے اس وقت تک اس کو برقرار رکھا، اور ایک خاص موقع پہ آ کے اس کو ختم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ادارہ ہے، اس کی جڑیں اتنی گہری تھیں عرب سوسائٹی کے اندر کہ اگر بیک جنبش قلم اس کو ختم کیا جاتا تو جو لونڈیوں کی اخلاقی حالت تھی ان کو اس طرح سے لبریٹ کر دیا جاتا تو وہ جا کے معاشرے میں چکلے کھول دیتی اور مزید بد اخلاقی کا معاملہ پیدا ہوتا۔ غلاموں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اکنامک بوجھ، معاشی برڈن بن جاتے سوسائٹی پہ، اس لیے کہ ظاہر ہے ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہوئی تھی اپنے آپ کو یوزفل بنانے کی سوسائٹی کے اندر۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے اسلام نے ایک گریجول پروسیس اختیار کیا تاکہ یہ جو ان ہیومن انسٹیٹیوشن ہے، دیکھیے یہ کوئی اسلام نے اس کو کوئی جاری نہیں کیا تھا، یہ اس کو ورثے میں ملا تھا۔ اٹ انہیریٹڈ دس انسٹیٹیوشن، سو اٹ ہیڈ ٹو ڈو اوے ود اٹ اینڈ اٹ ڈڈ اوے ود اٹ ان اے گریجول وے، یعنی تدریج کے ساتھ اس کو ختم کیا۔ اور چونکہ اس تدریج میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان احکام کو جو غلامی سے متعلق ہیں ان کو برقرار رکھا، تو یہ غالباً وجہ بنی ہے ہمارے اسکالرس کی، ہمارے علماء کی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ احکام موجود ہیں قرآن مجید میں، یہ اس طرف شاید ان کا توجہ نہیں گئی کہ وہ جو احکام ہیں وہ اس انٹرم پیریڈ کے تھے کہ جس میں غلامی ابھی برقرار تھی اور گریجولی ختم کی جا رہی تھی۔ ان احکام کو انہوں نے پرماننٹ سمجھ لیا، اور پھر ظاہر ہے بعض روایتیں بھی ان کے جو جب سمجھ میں نہیں آئیں، جو اصل میں قرآن کی روشنی میں سمجھی جانی چاہیے تھیں، یا ان کو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی سمجھا، تو اس سے بھی انہوں نے محسوس کیا کہ غلامی کا جو ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، وہ برقرار ہے، اور ہمیں دین کی طرف سے یہ سینکشن ہے کہ اگر ہم جنگیں ہوتی ہیں اس میں عورتیں پکڑی جاتی ہیں تو ان کو ہم لونڈی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور ان سے جنسی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ نقطہ ہے اور یہ وہ سوال ہے خواتین و حضرات جو ہمارے ہاں دین کے حوالے سے چونکہ بہت بیان کیا جاتا ہے، اور استاذ امین احسان اصلاحی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو میں آپ کو سامنے چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اس میں نکات بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ پہلی چیز جو خواتین حضرات انہوں نے بیان کی ہے، اور جو اصل میں ان اقدامات کے تسلسل میں بیان کی جو اسلام نے کیا، وہ اقدامات یہ تھے کہ مختلف پہلوؤں سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے، لوگوں کی اپروچ تبدیل کی جائے، غلاموں کا سٹینڈرڈ بلند کیا جائے، ان کے اندر کچھ مزید صلاحیتیں پیدا کی جائیں۔ تو اس کے لیے اسلام نے ایک لمبی اقدامات کی فہرست تھی، جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، جس کو جاری کیا تاکہ یہ جو غلامی سینٹرک سوسائٹی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے اقدامات کیے گئے، اس کے لیے there were certain measures that were adopted۔ ان میں سے پہلا دیکھیے کیا تھا کہ مکی صورتوں ہی میں بالکل ابتدا میں، سورہ بلد بالکل ایک ابتدائی مکی صورتوں میں ہے، اس میں یہ کہا گیا اپیل کے انداز میں کہ گردنیں چھڑاؤ، فکو رقبہ، یعنی عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو الفاظ ہیں جو گردنیں چھڑاؤ، ان میں کتنی زیادہ ایک اپیل موجود ہے، اس میں کتنی زیادہ ایک ایموشنل اپیل موجود ہے کہ گردنیں جن کو پھنسی ہوئی ہیں، گردنیں جو قید ہیں، گردنیں جن پہ طوق ڈالے گئے ہیں، ان کو آزاد کرو، جن لوگوں کو خدا نے آزاد جانا تھا ان کو تم نے کیوں غلام بنا لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک اپیل کی گئی، یہ پہلا قدم اٹھایا گیا، اور اس کے نتیجے میں جب دیکھا بہت سارے صحابہ نے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ گردنیں چھڑائی جائیں، تو آپ نے اپنے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، بلکہ یہاں تک کیا کہ اوروں کے غلاموں کو آپ نے خرید کر، صحابہ کرام نے یہ کیا، ان کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، تاکہ لوگوں کے اندر یہ ایک فیلنگ پیدا ہو کہ یہ بھی انسان ہیں، خدا کے پیدا شدہ انسان ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں
بہرحال ان کو قید کر کے ان کو غلام بنا کے نہیں رکھنا. دوسرا قدم جس کی طرف استاذ امین احسان اصلاحی نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ سختی سے کہا گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حسن سلوک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کے بارے میں جیسے آپ بہت سارے اور معاملات میں اپنے والدین کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اسی طرح سے جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ آپ اگر حسن سلوک کرتے ہیں تو او ما ملکت ایمانکم، یعنی وہ لوگ جو آپ کے ملک یمین میں ہیں یا آپ کے جو لونڈیاں ہیں اور ظاہر اس میں غلام بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. چنانچہ اس کی جو تفصیلات بعض اور جگہوں سے بیان ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جو آپ خود کھائیں وہ ان کو کھلائیں، جو خود پہنیں وہ ان کو پہنائیں، تاکہ غلاموں کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے. یو سی وین your standard of living of the slaves is raised, it becomes difficult to maintain slaves. تو یہ دوسرا قدم اٹھایا گیا کہ ان سے حسن سلوک اس درجے میں کرو کہ اپنا جو معیار زندگی ہے وہی معیار زندگی آپ ان کو فراہم کریں، تاکہ یہ مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں جب یہ نہیں کر پائیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کریں. پھر دیکھیں خواتین حضرات، بہت ساری جو انسان سے غلطیاں اور جرائم ہو جاتے ہیں ان کے کفارہ جو قرآن تجویز کرتا ہے اس میں غلاموں کو آزاد کرنا ایک کفارے کے طور پہ بیان کر دیا گیا. جیسے مثال کے طور پہ قسم کا جو کفارہ ہے اس میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کہا گیا، یا جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ زہار جو ایک خاص قسم تھی طلاق کی، اس کے بارے میں یہ حکم جاری کیا گیا. پھر قتل خطا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ غلاموں کو آزاد کریں. تو یہ ایک طریقے سے بتایا گیا کہ آپ جو اٹونمنٹ کرتے ہیں، جو کفارہ دیتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ غلامی کے انسٹیٹیوشن ہی کو یوز کریں. جو آپ نے غلام ہیں تو کفارے کے طور پہ آپ غلام آزاد کیجئے. چوتھا جو میجر یا جو چوتھی آپ کہہ لیں تجویز جو استاذ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ذی صلاحیت غلام اور لونڈیاں ہیں ان کی آپس میں شادیاں کروا دی جائیں، تاکہ اس کے نتیجے میں ان کے ہاں اگر کوئی بے راہ روی کا پہلو ہے وہ ختم ہو، ان کی جو اخلاقی ساخت بھی بہتر ہو، اور سوسائٹی میں ان کا جو درجہ ہے وہ متاہل جوڑوں کا ہو. متاہل کا مطلب ہے میرڈ کپلز کا ہونا شروع ہو جائے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ رسپانسبلٹی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو اس انسٹیٹیوشن کی بے راہ روی ہو سکتی ہے وہ ختم کی جائے. پھر پانچویں تجویز خواتین حضرات آپ نے یہ بیان کی کہ یعنی استاذ نے یہ بیان کی کہ جو بیت المال ہے، پبلک ٹریجری ہے، اس میں ایک مد رکھ دی گئی. یعنی اسلام کی جو پبلک ٹریجری ہے، جو اسٹیٹ کی پبلک ٹریجری ہے، اس کے اندر ایک یہ مد رکھ دی گئی، یہ ہیڈ رکھ دیا گیا جس سے پیسے یوز کر کے غلاموں کو آزاد کروایا جائے. یعنی جہاں پہ سورہ توبہ کی جو 60th ورس ہے وہاں پہ زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں، بیت المال کہاں کے پیسے کہاں خرچ کیے جائیں ان کے مصارف یا ہیڈز بیان ہوئے ہیں، وہاں ایک ہیڈ یہ بھی ہے وہ پھر رکاب کہ پیسے جو آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں بیت المال میں اس سے غلاموں کو خرید کے آزاد کیجئے. تو یہ ایک بڑی اہم تجویز ہے، اس کو 5ویں نمبر پہ استاذ نے بیان کیا. پھر 6 نمبر پہ استاذ نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے ایک چیز جس نے خود پھر غلامی کے امپیٹس کو کم کیا وہ یہ تھی کہ زنا کو ایک جرم قرار دے دیا گیا، ایک سزا یافتہ جرم، یعنی آپ قابل دست اندازی جسے کہتے ہیں نا کہ کوگنیزیبل آفینس قرار دے دیا گیا کہ یہ اب اس کو سزا دی جائے گی. چونکہ جو مالک ہوا کرتے تھے لونڈیوں کے وہ ان سے پیشہ کراتے تھے اور اس سے وہ ارننگ کرتے تھے، تو یہ پیشہ کرانے کو ممنوع قرار دے دیا گیا تاکہ یہ چیز ڈسکریج ہو کہ ہم اس طرح سے کوئی کام کریں جس کے نتیجے میں وہ بد اخلاقی اور غیر اخلاقی جو حرکت ہے وہ وجود میں آئے، اور لونڈیاں جو یہ کام کرتی تھیں اپنے مالکوں کے پاس رہ کے اس پر چیک لگ جائے. پھر خواتین حضرات 7ویں جگہ پہ آپ نے 7ویں تجویز جو استاذ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ غلامی اور غلام اور جو لونڈیاں ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے جو ٹرمز ہیں ان کو چینج کر دیا گیا. یعنی لونڈی اور غلاموں کی جو ٹرم عربی زبان میں بتائی جاتی ہے، ہمیں جو بیان کی جاتی ہے، جو عبد اور اما ہیں، عبد کہتے ہیں غلام کو، اما کہتے ہیں لونڈی کو، یہ الفاظ ریپلیس کیے قرآن مجید نے. اور فتح اور فتات، فتح کہتے ہیں بوائے اور فتات کہتے ہیں گرل کو، یا مین اور وومن کو بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ ینگ ایڈلٹس ہوتے ہیں. تو یہ ٹرمز چینج کر دی گئیں تاکہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا تبدیل ہو. یعنی بجائے اس کے کہ آپ ان کو لونڈی اور غلام کے نام سے جانیں، ورڈز اصل میں فتح اور فتات، بوائے اور گرل، مین اور وومن کے انٹروڈیوس کرائے گئے تاکہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی یہ کوئی کمتر لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو. پھر خواتین حضرات 8ویں نمبر پہ ایک بہت امپورٹنٹ تجویز جو استاذ نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ غلامی کا ایک جو بہت بڑا سورس تھا، one of the biggest sources of slavery was
پرزنرز آف وار، یعنی وہ لوگ کہ جو پکڑے جاتے تھے جنگوں میں ان کو پکڑ پکڑ کے غلام بنایا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا، مردوں کو بھی، اور پھر ظاہر ہے ایک اس کے نتیجے میں غلاموں کا امپیٹس ملتا تھا۔ تو قرآن مجید نے بالکل شروع میں ہی سورہ محمد میں جب جنگ بدر کے موقع پہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس میں الفاظ تھے کہ اما منم بعد و اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها، یعنی آپ کو بہرحال اگر آپ نے پرزنرز پکڑنے ہیں تو آپ نے یا ان کو رینسم کے ساتھ رہا کر دینا ہے یا وداؤٹ رینسم رہا کرنا ہے، لیکن آپ ان کو لونڈی اور غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہ چیز تھی جس کے نتیجے میں پھر نئے غلام جو تھے وہ بننے بند ہو گئے۔ پرانے غلام تو تھے، یعنی غلامی کی جو سورسز تھیں وہ بیسکلی دو رہی ہیں، ایک مارکیٹس تھیں، سلیو مارکیٹس جہاں پہ لونڈی اور غلاموں کو بیچا جاتا تھا، لایا جاتا تھا، جدید پشتی ان میں سے ان لوگوں کو جو پیدا ہوتے تھے اور پیدائشی غلام ہوتے تھے یا لونڈیاں ہوتی تھیں تو ان کو وہاں پہ آ کے they would used to sell, be sold there and they would be bought there۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو جنگوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے تھے، تو جنگوں پہ تو فوراً پابندی لگا دی گئی تاکہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس سے کوئی نئی، یعنی اس جنگ کے ذریعے سے کوئی نئے غلام نہ بنے۔ تو جو ظاہر ہے اس دوران میں جو پہلے سے غلام موجود تھے ان کے لیے یہ سارے اقدامات کیے گئے جس کی طرف ابھی استاذ امین احسن نے اشارہ کیا ہے، تاکہ جو موجود غلام ہیں ان کو تدریج سے آزادی ملے، جو نئے بن سکتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ اور پھر نوواں اور آخری اور سب سے جو مضبوط سٹیپ اسلام نے لیا اور جو بالکل آخر میں جا کے لیا، ظاہر ہے اس پہ کافی مدت بھی گزر گئی ہوگی اس پوری کی پوری کیمپین میں، جس میں ایک اپیل کے انداز میں اور اقدامات کے لحاظ سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا گیا۔ آخر میں سورہ نور میں مکاتبت کا قانون نازل کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر لونڈی اور غلام اپنے آپ کے بارے میں یہ ثابت کر دیں کہ وہ سوسائٹی پہ بوجھ نہیں ہیں اور کوئی بری حرکت نہیں کریں گے تو اور اپنے مالکوں سے آزادی مانگیں تو اٹ واز انکمبنٹ اپان their masters to liberate them، یعنی پھر واجب تھا، کاتبوہم قرآن مجید کے الفاظ آتے ہیں کہ پھر آپ ان کو آزاد کریں۔ اگر وہ آپ سے آزادی مانگتے ہیں اور آزادی مانگنے کے بارے میں آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ کوئی سوسائٹی پہ برڈن نہیں بنیں گے کسی قسم کا، سو آپ پر یہ واجب ہے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ ایک لحاظ سے پروانہ آزادی تھا جو ہر غلام کے ہاتھ میں، ہر لونڈی کے ہاتھ میں قرآن نے تھما دیا کہ اگر وہ چاہے تو آزاد ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر وہی لونڈی اور غلام گھروں میں رہ گئے تھے اس زمانے میں جنہوں نے خود آپٹ کیا تھا، جن کی زندگی گزر گئی تھی یا جو کسی وجہ سے وہاں بہت اٹیچ تھے۔ لیکن یہ وہ تحریک ہے خواتین و حضرات جو قرآن مجید نے چلائی، جو دین اسلام نے چلائی، جب غلامی کا انسٹیٹیوشن اس نے انہیریٹ کیا۔ انفارچونیٹلی اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی کہ کس طریقے سے دین نے اس کو ایلیمینیٹ کیا۔ ایلیمینیشن کے اس پروسیس کے باوجود وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلامی کا جو معاملہ ہے وہ جاری رہا اور بڑے افسوسناک حد تک بعد میں بھی جاری رہا۔ لیکن ہمیں بہرحال ایک ہے مسلمانوں کا عمل اور ایک ہے قرآن کی ہدایت، یہ اس دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ قرآن نے اپنی ہدایت کے مطابق تو اس انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا تھا، اور جہاں تک مسلمان ہیں انہوں نے کسی وجہ سے، یعنی سوسائٹی کا آپ کہہ لیجئے جو ایک ڈیپلی روٹڈ فنامنا ہے اس کو ختم کرنے میں کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا۔ لیکن بہرحال اس ان ہیومن انسٹیٹیوشن کو قرآن مجید نے جب اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آپ یہ دیکھیے یہ اقدامات اٹھائے۔ چنانچہ جب تک وہ انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوا تھا تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لونڈی موجود تھیں، بلکہ جو ایجپٹ کے جو کنگ تھے مکوکس، انہوں نے گفٹ کے طور پہ ماریہ قبطیہ ان کو بھیجی تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی رہیں، اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور اس کی بھی وجہ تھی، غالباً یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد نہیں کیا تاکہ وہ ایک مثال قائم کریں کہ جب تک یہ لونڈیوں کا انسٹیٹیوشن قائم ہے تو آئیڈیلی آپ لونڈیوں سے کیسے بیہیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہسٹری میں ماریہ قبطیہ کے ساتھ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کو ایسے ہی ان کو اکرام اور ان کی تعظیم کی اور ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی لونڈی ہیں۔ تو یہ بھی اس لیے انہوں نے کیا، جو فہم میں بات آتی ہے کہ تاکہ جب تک غلامی اور لونڈی کا انسٹیٹیوشن برقرار ہے، ظاہر ہے 10-15 سال میں اس کو ایلیمینیٹ ہونا ہے، اس دوران میں اگر کوئی آدمی لونڈی رکھتا ہے تو اس کے لیے کسی کے ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے پھر ایسے بیہیو کرنا ہے۔ سو میں نے جیسے کہ عرض کیا، استاذ امین احسان اصلاحی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ جو انٹرم احکام تھے غلامی کے
جن میں ان کو کہا گیا، یعنی ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے مکی صورتوں میں آیا کہ آپ جنسی تعلق کن سے رکھ سکتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈیوں سے. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ اس انٹرم پیریڈ کی آیتیں ہیں کہ جب لونڈی اور غلام ابھی ایگزسٹ کر رہے تھے اور سلولی ختم ہوئے تھے، اور آیت مکاتبت ابھی اس طرح سے نازل ہو کے اس نے سٹیمپ نہیں کر دیا تھا یا سیل نہیں کر دیا تھا غلامی کے انسٹیٹیوشن کو. تو یہ غالباً بنی ہیں غلط فہمی کی وجہ، اور اس غلط فہمی کی یہ ایسی گہری غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ آج تک برقرار ہے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. استاد امین احسان اصلاحی کی جو ریسرچ ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، یہ ایک کلنک کا ٹیکہ ہے جو اسلام کے ماتھے پہ لگا دیا گیا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور ہمیں ایک مرتبہ پھر ان نصوص کو دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے، خاص طور سے ان آیتوں کو جہاں پہ یہ مینشنڈ ہے، اور پھر اس پوری کی پوری تحریک کو جو قرآن مجید نے چلائی، جس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اپیل کا انداز اختیار کیا گیا، اس کے بعد پھر حسن سلوک کے لیے کہا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ کفارے میں آپ غلاموں کو آزاد کریں، ان کی آپس میں شادیاں کرائی گئیں، بیت المال سے پیسے جو ہیں مختص کیے گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ زنا کو جرم قرار دیا گیا، عبد اور اما کے الفاظ کے بجائے فتح اور فتات کے الفاظ استعمال کیے گئے، پرزنرز آف وار کو ڈسکریج کیا گیا کہ ان کو آپ یعنی ہر حال میں آپ نے ان کو لبریٹ کرنا ہے. اور آخر میں پھر مکاتبت کی آیت نے بالکل فائنلی کہہ دیا کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی if he or she wants to liberate himself or herself then you have to do it, you have no other option. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حساس مسئلے کو ایک ضرور اپنا مطالعے کا موضوع بنائیے. استاذ امین احسان اصلاحی کی تفسیر سورہ نور میں آپ کو غلامی پہ یہ نوٹ ان کا مل جائے گا، جس میں انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہاں آپ کو امید ہے اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات بھی حاصل ہوں. یہ تفسیر تدبر قرآن کے نام سے آن لائن بھی موجود ہے، ظاہر ہے ان پرنٹ تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.